السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آج اسحاق ڈار نے، جو فائنانس منسٹر ہیں پاکستان کے، انہوں نے آج منی بجٹ پیش کیا اور فائنانس سپلیمنٹری بل 2023 واز ٹیبلڈ۔ آف کورس اس میں 170 بلین روپے مزید جو ہے وہ ریونیو کمانے کے مد میں ہم پر ٹیکسز عائد ہوں گے۔ جو 17% ہم ٹیکس دیتے تھے اب وہ 1% انکریز ہوگا، 18% پہ آ گیا۔ بہت سارے پروڈکٹس ہیں جن پر یہ بل ظاہر ہے جس پہ یہ ٹیکس لاگو ہوگا۔ اب یہ ملک میں مزید مہنگائی لائے گا، اور کہا جا رہا ہے کہ عوام کا بڑا خیال رکھا گیا ہے اور ایک غریب آدمی کے لیے اس بجٹ میں بڑا ریلیف ہے۔ کتنا ریلیف ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ریلیف کی بات جہاں تک ہے، آج عمران خان صاحب کا ایک کلائمیکس سین ہوا ہے جی۔ 2 کیسز کی آج پینڈنگ ضمانت جو تھی وہ پینڈنگ تھی، اس کے بعد عمران خان صاحب کو پیش کر کے مزید ضمانت کو بڑھوانا تھا، آج وہ نہ پیش ہو سکے۔ پہلے تو بینکنگ کورٹ کا معاملہ تھا، بینکنگ کورٹ میں جو اس کے بعد وہاں پہ فیصلہ آیا کہ جی اب وہ نہیں پیش ہو رہے تو ہم اس کو خارج کر دیتے ہیں، تو دے اسکرامبلڈ ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپنے لیے ریلیف سیک کرنے کی کوشش کی، جہاں سے یہ فیصلہ آ گیا ہے کہ ابھی مؤخر کرنے کے لیے تھوڑا وقت دیا جائے، اور اس لیے اب وہ سٹے میں چلا گیا ہے مؤخر ہونے والا جو ضمانت ابھی تک سٹینڈ کرتی ہے۔ دوسری طرف انسداد دہشت گردی عدالت میں جس طرح کا کیس چل رہا ہے، الیکشن کمیشن کے باہر ہنگامہ آرائی کا جو معاملہ چل رہا تھا، اس کا کیس تھا، اس میں عمران خان صاحب کو آج پیش ہونا تھا، وہ آئے نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم 11 جو موقع دے چکے ہیں عمران خان صاحب کو، 10 دفعہ بلا چکے ہیں، آتے وہ ہیں نہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے، تو وہاں پر جسٹس طارق سلیم صاحب نے کہا کہ اگر ان کی طبیعت ناساز ہے اور وہ چل نہیں سکتے تو وہ تو چلنے کو نہیں کہہ رہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تشریف لے آئیں اور بات کر لیں اور ہمیں بتا دیں، بھلے ایمبولینس میں آ جائیں اور اسٹریچر پر آ جائیں، چل کر مت آئیں۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی سیکیورٹی کے معاملات ہیں تو ہم آئی جی صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ اب یہ پیٹرنائزنگ تھا یا نہیں، پر عمران خان سیم ٹو بی ان کوائٹ اے فکس، لیکن 6 بجے 6:15 بجے انہوں نے قوم سے خطاب کیا۔ آج خطاب بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو بات کی آج، ہم تو یہی امید کر رہے تھے یا ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب وہی بات کریں گے، دہرائیں گے اپنے آپ کو کہ ملک میں چور ڈاکو ہیں اور وہ ان کو پکڑنا چاہتے ہیں اور وہ جیل جانا چاہتے ہیں، جیل بھرو تحریک پر۔ لیکن ان کی بات آج بڑی اکانومی سے ریلیٹڈ تھی۔ انہوں نے بجٹ پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا، انہوں نے پھر ان کو کہا جو ان کے سرپرست ہیں یا جو ان کو لے کر آئے ہیں، جو ان کے پیچھے ہیں، جو ان کے بڑے ہیں، اب وہ کن سے مخاطب ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی آپ نے نہ سیکھا تو ان کے پاس تو کوئی روڈ میپ ہے نہیں، ملک کو وہاں نہ لے کے جائیں جہاں سے واپسی کا راستہ مشکل ہو جائے۔ اور نور عالم خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہیں، وہ ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کو لوٹا قرار دیا، مگر پھر بھی نور عالم خان صاحب نے آج بجٹ کے خلاف پارلیمنٹ میں کیا کہا، آپ کو سناتے ہیں۔ کون ہے اس ملک کا مالک؟ چاہے وہ ایٹم بم ہو، چاہے وہ اور چیزیں ہوں، چاہے افواج پاکستان ہو، ایسے نہیں ہے۔ میں I will never be a part of such bill unless and until I see the IMF both the bills and second thing is جو مہنگائی کا ہے نا سر، خدا کی قسم یہ سیٹ کیا 10 سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دوں گا، کبھی بھی میں ووٹ نہیں دوں گا۔ اب یہ معاملہ صبح تک کے لیے برخاست ہوا ہے، اس کے بعد کل دوبارہ سے جو ہے پارلیمنٹ کا اجلاس جاری رہے گا۔ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے جو اس میں ساری چیزوں کی نشاندہی بھی کرے گی۔ اب ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو بھی کل تک کے لیے مہلت مل گئی ہے، کل صبح پھر سماعت ہوگی، اور اس بار لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم صاحب کیا ان کے لیے فرمان کرتے ہیں، کل کیا ہوگا وہ تو پتہ چل ہی جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں یہ تو طے ہے کہ پہلے خبریں آ رہی تھیں کہ وہ جائیں گے لاہور ہائی کورٹ، خود پیش ہوں گے، پھر کچھ مترادف خبریں آنے لگیں کہ نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی خبریں آئیں کہ وہ اپنی ضمانت کی جو درخواست ہے وہ بھی واپس لے لیں گے۔ اب ان میں سے کون سی بات سچ ہے، کون سی نہیں، اور کیا وہ صبح بھی جائیں گے، کیونکہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ میں ان کو ریپرزینٹ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، تو انہوں نے کہا میں لائسنس ارینج کر لیتا ہوں۔ تو اینی ویز تھنگز آر اسٹینڈنگ ان اے پریکیریس بیلنس، اور اس پر مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی یاسین آزاد صاحب لیگل، ہم ان سے انپٹ لیں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ریاض فتیانہ صاحب۔ فتیانہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ظاہر ہے آج وہ قانونی ٹیم سے انہوں نے مشاورت کی ہوگی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو ریلیف پرووائڈ کر دی ہے۔ اب یہ کیسز ظاہر ہے کہ اتنی سماعتیں ہو چکی ہیں، 11 دفعہ موقع دیا گیا، 10 دفعہ وہ پیش نہیں ہوئے، اب مزید ان کو جو ضمانت ہے وہ کہہ رہے ہیں جب تک وہ ان پرسن نہیں آئیں گے، لاہور ہائی کورٹ یہ کہہ رہا ہے، جسٹس طارق سلیم کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ خود نہیں آتے ان پرسن
ہم ضمانت نہیں دیں گے. تو یہ بات تو بڑی کلیئر ہے نا فتیانہ صاحب کہ وہ ضمانت دے دیں گے. عمران خان صاحب کو صرف جانے کی ضرورت ہے. تو اگر ان کی طبیعت اجازت نہیں دیتی تو انہوں نے ایمبولینس کا بھی کہا, اسٹریچر کا بھی کہا. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس وقت عمران خان صاحب کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, آپ کی پارٹی میں مشاورت کیا ہو رہی ہے, کیا کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو؟ ثنا بچہ صاحب, گزارش یہ ہے کہ پہلے دیکھیں کیس ہے کیا. کیس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے آفس کے سامنے احتجاج کیا پاکستان تحریک انصاف نے. اس احتجاج میں عمران خان صاحب موقع پہ موجود ہی نہیں تھے اور دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا گیا. اس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری مطلوب ہے. اندازہ کریں اس سے بڑا مضحکہ خیز اور جاگسائی کا مقدمہ اور کیا ہو سکتا ہے, جس میں ایک بندہ موقع پہ موجود نہیں. اور پرامن احتجاج آئینی حق ہے ہر پاکستان کے شہری کا, اور احتجاج کی بنیاد پہ آپ دہشت گردی کا مقدمہ کر دیں. اصل دہشت گردوں کو تو پوچھ کوئی نہیں رہا. جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا پشاور میں, کوئٹہ میں, دائیں بائیں شہروں میں جو کچھ ہو رہا ہے. توجہ تو ادھر ہونی چاہیے. ادھر توجہ چھوڑ کر آپ اگر حکومت و سیاستدانوں کو, سابق وزیر اعظم کو, سب سے بڑی مقبول سیاسی شخصیت کو گرفتار کرنے پر تلی ہوئی ہے, تو میرا خیال اس سے عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. نمبر 2, جو ان کی صحت کی حالت ہے, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بلوایا تو نہیں تھا کہ مجھ پر فائرنگ کریں. ان کی زندگی کو اللہ نے محفوظ رکھا. وزیر آباد میں ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا, ان کی گولیاں لگیں اور ایسی کچھ گولیاں لگیں جس کی ان کی ہڈی جو ہے ڈیمیج ہوئی, اس پہ پلاسٹر لگایا گیا. اور ڈاکٹرز جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے, میڈیکل رپورٹ, یہ تعین میڈیکل ڈاکٹرز نے کرنا ہے, آپ اور میں نہیں کر سکتے کہ ان کی حالت کیا ہے. ڈاکٹرز نے کہا کہ ابھی وہ سفر کے قابل نہیں ہے. اگر اب کوئی پرابلم ہو گیا تو اگین وہ ابھی تو 2-3 ہفتوں میں ٹھیک ہو جائیں گے. اگر ایسا نہ ہوا تو پھر وہ اگلے 3 مہینے کے لیے پھر اسٹریچر پر اور پھر بیڈ پہ لٹانا پڑے گا ان کو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اتنا صبر کیا ہے تو کوئی وہ ملک سے بھاگے نہیں جا رہے, نہ ان کا ملک سے باہر کوئی اثاثہ ہے, نہ بینک اکاؤنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ میرا نام ECL میں ڈال دے, میں تو ملک چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا. جو باہر بیٹھے ہیں ان کو لانے کو تیار نہیں ہے, جو بیٹھے ہوئے ان کو آپ باہر. تو یہ سارا مذاق پوری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے. اور میرا خیال نوجوان طبقہ اور پورا پاکستان اور تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. اس لیے خود ہائی کورٹ میں گیا ہوا تھا ابھی رات کو, اور وہاں پہ ہمارے کونسل نے پیش ہو کر کہا راہدری کی ضمانت کی ایشو تھی. انہوں نے کہا کہ ان کو لے کر آئیں, اسٹریچر پر لے کر آئیں, ایمبولینس میں لے کر آئیں. تو اس میں دوسرا ایشو ہے سیکورٹی کا. خود سرکاری انٹیلیجنس ایجنسیز نے لکھ کر دیا ہے اور یہ میڈیا میں بھی آیا ہے کہ ان پر ایک دوسرا قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اب اس سیکورٹی کی کیا گارنٹی ہے, گھر سے نکلیں اور ہائی کورٹ کے راستے میں یا ہائی کورٹ کے اندر یا دائیں بائیں کوئی ان پہ اگلا اٹیک ہو جاتا ہے تو کون اس کا رسپانسیبل ہوگا؟ کیا اس کی FIR کوئی بھگتنے کے لیے تیار ہوگا؟ پہلی FIR تو ان کی درج نہیں ہو رہی, اگلی FIR کون درج کروائے گا؟ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں. میرا خیال اتنا کوئی ایسی نہ ان کے خلاف کرپشن کا کیس ہے, نہ ان کے خلاف کوئی حقیقی دہشت گرد کوئی بم دھماکہ انہوں نے کر دیا ہے. کس بات کی دہشت گردی کی جج صاحب نے جو کیا ہے, یہ دیکھنے والی, یہ کیس تو ختم ہونا چاہیے تھا. فتیانہ صاحب, میں معذرت کے ساتھ آپ سے بھی کہوں گی کہ دیکھیں نا ٹیرین والا معاملہ بھی ہے, تو عمران خان صاحب نے وہاں پوزیشن لے لی ہے کہ میں پابند نہیں ہوں آپ کو بتانے کے لیے, کیونکہ آئی نو لانگر ہولڈ پبلک آفس. سو اس کے بعد مطلب اس کی بیسس جو ہے, ابھی تو ہم نے یہ سننا ہے, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جو 2 ممبر بینچ ہے, لارجر بینچ, وہ اس پہ سماعت کرے گا. وہ تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو دیکھنا ہے یہ قابل سماعت بھی ہے یہ کیس یا نہیں. تو یہاں پر اگر یہ قابل سماعت کیس ہی نہیں ہے, یا کیس اتنا کمزور اور مضحکہ خیز ہے, تو ضمانت 10 ضمانتوں تک آپ لوگ کیس کے حوالے سے کیوں نہیں اس کو کچھ کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے اس کو کیوں نہیں کہا کہ یہ ناقابل سماعت ہے؟ آپ نے اس پر کیوں کوئی ایفرٹ نہیں کیا؟ مطلب اس کیونکہ ٹیرین والے معاملے میں تو آپ نے کہہ دیا اوپنلی. اب آپ کہہ رہے ہیں 10 ضمانتوں کے بعد اب آپ کہیں گے کہ جی اب ہمیں یہ کیس ہی نہیں پسند اور یہ کیس ہی مضحکہ خیز ہے. تو مطلب اس کی بنیادی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو 10 ضمانتیں لینے کی؟ جی ثنا بچہ صاحب, ہم نے ڈے فرسٹ یہ کہا ہے, ہمارے وکیل نے ڈے فرسٹ یہ کہا ہے کہ یہ کیس نہیں بنتا, وہ موقع پہ موجود نہیں ہے. موقع پہ موجود ہوں تو بھی یہ کیس نہیں بنتا. کون سی دہشت گردی ہوگی ہے احتجاج کرنا اور نعرے بازی کرنا؟ کون سی دہشت گردی ہے مجھے بتائیں. اور تھوڑی دفعے ہیں کرمنل ایکٹ میں. تو اس لیے یہ آئین کا فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر شہری کا, وہ اپنا حق رکھتا ہے احتجاج کرنے کا. اور جہاں تک معاملہ ہے ان کی سیکورٹی کا,
تو وہ سب کو پوری قوم کو پتہ ہے سیکیورٹی معاملات ہیں، لیکن آپ لوگ رمضان پاک کے سامنے جو آپ لوگ جمع کر رہے ہیں عوام کو، معصوم کارکنان کو، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اتنی بڑی تھریٹ ہے تو مطلب آپ کی سیکیورٹی انہوں نے تو پرووائڈ نہیں کرنی نا، پھر مطلب کہہ رہی ہوں ان کو بھی آپ انڈینجر کر رہے ہیں. ہم نے تو عوام کو نہیں کہا، خود ورکر خواتین سر آپ کے آج وہ سب پورے اپنے آپ کے محبوب پوری ایک مہم چل رہی ہے سر، ان کو بار بار بلایا جا رہا ہے، وہاں حلیمیں بن رہی ہیں، وہاں پہ سلوہ پوری چل رہا ہے، مطلب somebody is managing things نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ خود ہی آ رہے ہیں. دیکھیں نا، وہ تو ایک میلے کا اگر سما ہے تو وہ محبت کا اظہار ہے. لوگ خود ہی وہاں ٹینٹ لگا دیے لوگوں نے، کسی نے کھانا پکانا شروع کر دیا، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اور کسی کو خان صاحب نے تو نہیں کہا، عمران خان صاحب نے کہ میری حفاظت کے لیے آؤ. لوگ خود چلے آ رہے ہیں اور ان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ جو محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو تو کوئی روک نہیں سکتا. اور اگر وہ کوئی رستے میں تو رکاوٹ نہیں ہے، ٹریفک، میں بھی وہاں سے ہو کر آیا ہوں، ٹریفک تو چل رہی ہے. جو کینال روڈ ہے زمان پارک کے سامنے کوئی ٹریفک بلاکیج نہیں ہے، تھوڑا بہت رش ہوتا ہی ہے نا، اس میں فرق سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے، لیکن کوئی ٹریفک تو بلاکیج نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے، توجہ ہٹائی جا رہی ہے. اصل ایشو مہنگائی کا ہے، اصل ایشو جو ابھی نیا بجٹ پیش کر دیا انہوں نے قومی اسمبلی میں، اصل وہاں پہ آپ کو کم از کم کورم 86 ووٹوں کا ہوتا ہے. آج حکومت اور وہ خود ساختہ فرینڈلی اپوزیشن ملا کے بھی 80 لوگ نہیں تھے وہاں پہ، تو اس غیر کورم کے بھی اجلاس چلایا گیا اور ایک عوام کے گردن پہ ایک نئی چھری رکھ دی گئی IMF کو خوش کرنے کے لیے. اب مہنگائی کا ایک نیا سیلاب آ رہا ہے، ہر چیز پہ ٹیکس بڑھ رہے ہیں، جنرل سیل ٹیکس بڑھ رہا ہے، پٹرول، ڈیزل، آٹا، چینی، گھی، کھانے پینے کا سامان، ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے. ہر قیمتیں، ہر چیز آسمان کو چھو رہی ہیں. سر وہ تو ظاہر ہے آپ کو اتنے زیادہ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ فاتحہ صاحب، یہ مہنگائی کا تو رونا بالکل ہم رو ہی رہے ہیں. میں ایک منٹ آزاد صاحب کو اگر انکلوڈ کر لوں تو آپ پہ واپس آتے ہیں. سر پلیز بیئر وتھ می. آزاد صاحب، میں ظاہر ہے یہ جو معاملہ ہے وہ تو اب ہمیں ساری ڈیٹیلز پتہ ہی ہیں، لیکن یہ بتا دیجیے گا کہ سپوزنگ عمران خان صاحب پیش ہو جاتے ہیں، ان کو پیش ہونے سے کیا ڈر ہے کہ فرد جرم عائد ہو جائے گی؟ اور یہ جو کیس ہے اگر یہ مضحکہ خیز بھی ہے تو اس کی سزا کیا ہے سر؟ دیکھیں میڈم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی کے خلاف کوئی کیس رجسٹر ہوتا ہے تو اس کی میرٹس اور ڈی میرٹس پہ ڈسکشن تو کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا فیصلہ عدالتیں کرتی ہیں کہ وہ کیس صحیح یا غلط ہے. میں اور آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. نمبر 2، آپ کو دونوں کیسوں میں پری اریسٹ بیل ملی ہوئی تھی. پری اریسٹ بیل کا کنسیپٹ یہی ہے کہ آپ نے جانا ہے اور جانے کے بعد ہیئرنگ کرنی ہے. وہ بیل کنفرم بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. اب آپ کی بیل بفور اریسٹ تو آپ نے لے لی، لیکن لگاتار 7-8 تاریخوں سے آپ عدالتوں میں نہیں جا رہے. الٹیمیٹلی آج کی ڈیٹ کے لیے کورٹ نے ان کو لاسٹ چانس دیا ہوا تھا. لاسٹ چانس پہ بھی وہ نہیں گئے، اور اس کے بعد ان کو یہ موقع دیا گیا کہ اگر آپ نہیں آتے تو آپ اپنی بیل اپلیکیشن کو ناٹ پریس کریں اور جا کے بعد میں جو ہے نا پروٹیکٹیو بیل لے لیں لوور ہائی کورٹ سے. لیکن اس پہ بھی نہیں مانے اور کورٹ نے میرٹ سے فیصلہ دے دیا، اور وہ اپلیکیشن جو آپ نے پری اریسٹ بیل کی دی تھی وہ خارج ہو گئی. خارج ہونے کے بعد آپ اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی کیس تھا جس کی بنا پر آپ نے پری اریسٹ بیل لی، اور بعد میں آپ نے لگاتار وہاں جانا چھوڑ دیا، اور ہر ڈیٹ پہ آپ نے کنڈونیشن کی اپلیکیشن دی کہ ہماری ایبسنس کو کنڈون کر دیا جائے کیونکہ ہم زخمی ہیں. تو میں یہ پوچھنے میں جانب ہوں کہ اگر آپ زخمی تھے تو جو پنڈی کا جلسہ اس وقت تو تازہ واردات ہوئی تھی، آپ پنڈی کا جلسہ اٹینڈ کرنے کے لیے کیسے چلے گئے زخمی حالات میں؟ اور وہاں جا کے لمبی چوڑی تقریر دی، سارا کچھ کیا، اور آج جب آپ کو کورٹ میں پیش ہونا تھا تو آپ چند قدموں پہ پیش ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، اور آپ کے وکلا نے وہاں آرگومنٹ کیا. آرگومنٹ کرنے کے بعد آپ کی اپلیکیشن خارج ہو گئی. آپ امیڈیٹلی پروٹیکٹیو بیل کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے، لوور ہائی کورٹ پہنچ گئے. تو لوور ہائی کورٹ میں اور زمان پارک میں میرے خیال میں آج بھی 10 منٹ کا بھی راستہ نہیں ہے. تو کیا یہ ممکن نہیں تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کے پاس اتنی بڑی لیگل ٹیم ہے کہ پروٹیکٹیو بیل کے لیے آپ کا پیش ہونا ضروری ہے، تو آپ پیش اگر نہیں ہوئے اور آپ کو موقع بھی دیا گیا اور بلاخر کورٹ نے... سر یہ تو چلے فیکٹس ہو گئے نا، آپ کو ریزننگ کیا نظر آتی ہے؟ ان فیکٹس کے پیچھے ریزننگ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کیوں نہیں پیش ہو رہے؟ ان کو کیا ڈر ہے؟ مطلب چلے وہ ٹیررزم کا ہے، صحت کا ہے، وہ چلے آپ کے حساب سے کیا ڈر ہے ان کو؟
دیکھیں میرے حساب سے ڈر یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان صاحب عدالتوں کو کوئی رسپیکٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ قانون اور آئین پہ کوئی پابندی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ان کی انا کا معاملہ ہے اور وہ ہمیشہ اپنے انا کی جنگ لڑتے ہیں. اگر قانون اور آئین کی پابندی کرنی ہو، اداروں کا احترام کرنا ہو، تو کورٹ میں جانے کے لیے کسی لیڈر پہ کوئی پابندی نہیں ہے. کیا میاں نواز شریف صاحب عدالتوں میں نہیں جاتے رہے؟ کیا جن لوگوں کا آپ نے گرفتار کیا اس سے پہلے ان کے اپنے دور حکومت میں، کیا ان لوگوں کو جب وہ عدالتوں میں جاتے رہے تو ان کی جانوں کو خطرہ نہیں تھا؟ یہ بار بار کہنا کہ بہت زیادہ پاپولر ہیں، کتنا آدمی کون پاپولر ہے یہ تو جب سر سزا کیا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ صبح تو چلے مسامات دوبارہ سے وہیں سے کنٹینیو ہوگی، ممکن ہے عمران خان صاحب پیش ہو جائیں، اور اگر نہیں ہوتے تو پھر اس صورتحال میں کیا ہو سکتا ہے؟ بیل ہی ریجیکٹ ہوگی، مطلب سوری وہ ضمانت ریجیکٹ ہو جائے گی، مؤخر ہو جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ دین آف کورس وہ پھر ظاہر ہے. جی دیکھیں کل صبح کا ٹائم ان کے جو ایڈوائزر ہیں انہوں نے خود لیا. مزے کی بات یہ ہے کہ جو ان کا ایک وکیل گیا تو انہوں نے کہا جی میرے پاس وکالت نامہ ہی نہیں ہے، آپ ہائی کورٹ کیسے چلے گئے؟ بغیر وکالت نامے کے جانے کا آپ کا تو ہائی کورٹ جانا سر محبت میں گئے، آپ دیکھ نہیں رہے فتیانہ صاحب کہہ رہے ہیں اتنی محبت میں لوگ آ کے اکٹھے ہو رہے تو ایک لائر نہیں آ سکتا ہائی کورٹ، یہ کیا بات ہوئی آزاد صاحب؟ نہیں وہ گئے نا، لیکن روشن پہ بھی جا کے کھڑے ہوئے. جب آپ کا وکالت نامہ نہیں ہے آپ کورٹ کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ آپ کورٹ کو تو نہیں ایڈریس کر سکتے. کورٹ کو تبھی ایڈریس کریں گے جب کوئی آپ کو اترائز کرے گا. میں جا کے کسی کی جگہ سے ایسے نہیں کھڑا. چلیں اب بتائیں کل کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں جی آپ مزے کی بات بتا رہے تھے. ہاں دیکھیں کل کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ صبح پیش نہیں ہوتے جی اور اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ اپنی اس بات پہ قائم ہے کہ جب تک وہ کورٹ کے اندر نہیں آئیں گے ہم پروٹیکٹیو بیل نہیں دیں گے، تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلے گا کہ پروٹیکٹیو بیل ان کو نہیں ملے گی. اور پروٹیکٹیو بیل یہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ان کو خطرہ ہے کہ کہیں ہم گرفتار نہ ہو جائیں. تو فرض کیا لاہور ہائی کورٹ یہ پیش نہیں ہوتے، ان کو پروٹیکٹیو بیل نہیں ملتی، اور نہیں ملنے کی صورت میں کل اگر ایجنسیاں ان کو گرفتار کرتے ہیں اس کرمنل کیس میں تو پھر یہ شور مچائیں گے کہ ہمیں گرفتار کیوں کیا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی آدمی کے خلاف کرمنل کیس میں ایف آئی آر کٹ جاتی ہے اور اگر نان بیلیبل افینسز ہیں تو ان آدمیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے. یہ قانون کہتا ہمارا، آپ کو قانون کے مطابق چلنا ہے. آج دن تک آپ تو سر مجھے یہ بتا دینا اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا دیں، کل اگر وہ نہیں پیش ہوتے تو بیل ریجیکٹ ہو جائے گی، مؤخر ہو جائے گی، اس کے سوری ضمانت مؤخر ہو جائے گی. ان کو پروٹیکٹیو بیل کورٹ نہیں اگر دیتا جی تو اس کے بعد ایجنسیوں کو اس بات کا اختیار ہے کہ اس کیس میں وہ ان کو گرفتار کر لیں. آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ تو حکومت کا کام ہے، میرا کام اوکے. یعنی گرفتاری ہے اس میں، مطلب اینڈ گیم گرفتاری ہے. اگر ان کو پروٹیکٹیو بیل نہیں ملتی کیونکہ پروٹیکٹیو بیل لینے کے بعد ان کو اسلام آباد میں جانا پڑے گا. سر وہاں جی سر پراپر ان کا کورٹ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ. ٹھیک ہے اوکے تھینک یو. ٹھیک ہے تھینک یو آزاد صاحب، بہت شکریہ. فتیانہ صاحب بیک ٹو یو. سر مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا ویری کوئکلی کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے چلیں دس از گڈ نیوز فار یو کہ اگر وہ واقعی نہیں جاتے، کل پیش نہیں ہوتے تو پھر ظاہر ان کو اریسٹ کیا جائے گا، اور یہی آپ لوگ چاہ رہے تھے کہ جیل بھرو، تو شروعات عمران خان صاحب سے ہوگی سر؟ بھئی وہ ہر وقت جیل جانے کے لیے تیار ہیں. میں نے عرض کیا کہ پاکستان میں اس کی روایت قانون میں گنجائش موجود ہے. 4 ایسے بڑے کیسز ہیں جس میں جنرل پرویز مشرف کو بغیر عدالت میں پیش ہوئے ان کو پروٹیکٹڈ بیل دے دی گئی تھی. شرجیل میمن کراچی کے ان کا کیس، اس کا 2 اور 4 اور کیسز ایسے ہیں جس میں غالباً مجھے کنفرم نہیں، حمزہ شہباز صاحب کا بھی کیس تھا، شرجیل میمن صاحب کا تو کنفرم ہے، پرویز مشرف صاحب کا کنفرم ہے. تو یہ 4 ایسے کیسز کی مثال موجود ہے. نمبر 2 ٹیکنالوجی کا استعمال آلریڈی عدالتیں کر رہی ہیں. ہم نے تو یہ کہا تھا کہ آپ ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی سٹیٹمنٹ لے لیں اور اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور تھرڈ یہ کہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ عدالتوں میں عمران خان صاحب پیش ہوئے ہیں، سیشن کورٹ میں بھی پیش ہوئے ہیں، دہشت گردی ہر عدالت میں پیش ہوئے ہیں. اسلام آباد کی کون سی کورٹ اس میں طلب کیا اور خان صاحب پیش نہ ہوئے؟ ہر عدالت میں گئے. اب صورتحال بدلی ہوئی ہے. ان کے جو راولپنڈی گئے تھے ان کا نقصان ہوا، ورنہ اب تک ٹھیک ہو چکے ہوتے، اس کا زخم بگڑ گئے اور ڈاکٹروں نے بڑا ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ کے زخم بگڑ گئے. تو اب وہ دوبارہ نہیں چاہتے کہ آگے چلے سر یہ بات انڈرسٹوڈ ہوگی. ٹھیک ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں تو کل کیا ممکنہ طور پر آپ کوئی ریلیف لے پائیں گے کہ آپ کوئی ایسے وجوہات پیش کریں گے؟ کیونکہ میڈیکل بورڈ کی بھی بڑی ابھی بات ہو رہی ہے کہ میڈیکل بورڈ بنے، کیونکہ ہم آپ کے اوپر کیوں ڈیپینڈ کریں، ہم اپنا میڈیکل بورڈ بنا کے دیکھیں گے، شوکت خانم کے ڈاکٹرز کی نہیں سنیں گے، بلا بلا بلا. تو سر یہ معاملہ آپ کو لمبا چلتا نظر آ رہا ہے یا کل کچھ لگتا ہے آپ کو ڈراپ سین ہو جائے گا؟
دیکھیں اس پہ ہم توقع کرتے ہیں کہ عدالت عالیہ سے ہمیں انصاف ملے گا اور ہم ان پہ اعتماد کرتے ہیں. ہم نے ہمیشہ عدالتوں پہ اعتماد کیا ہے اور مجھے توقع ہے کہ جو پہلے روایات اور قانون میں گنجائش موجود ہے اور جیسے ہم نے ججمنٹس بھی دیے ہیں پیش کیے ہیں کورٹ میں, کل مزید پیش کر دیں گے. زیادہ بہتر ہوگا ویڈیو لنک پہ کر لیں. اس میں انا کا مسئلہ کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ایسی بات نہیں کہ کون سا ایسا کون سا کیس کیا ہے, معمولی سا کیس ہے اور اتنا بڑا بتنگڑ بنایا ہوا ہے کہ یہ ہو جائے گا. سر عمران خان صاحب کی گرفتاری ناممکن ہے, آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری ناممکن ہے یا اگر ممکن بنائی گئی تو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہوگی؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ تھوڑی بہت ملک میں رہ گئی ہے صورتحال لا اینڈ آرڈر کی, وہ بھی خراب. اگر حکومت تلی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی اور وہ چاہتی ہے کہ یہاں پہ ہر چیز بند ہو جائے, سڑکیں بند ہو جائیں, یہاں پہ ٹریفک بند ہو جائے, یہاں پہ مارکیٹس بند ہو جائیں, یہاں پہ ہنگامے کھڑے ہو جائیں, تو پھر اس کو یہ شوق پورا کر لینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ پہلے ہی ملک کا دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچا ہوا ہے. فارن ریزرو ختم ہو چکے ہیں, امپورٹ آپ کی بند ہے, ایکسپورٹ آپ کی نیچے آ گئی ہے, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. تو ان حالات میں لوگ تو اب ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ it will have an effect on day to day affairs and of course the economy. بہت شکریہ آپ کا فتیانہ صاحب. ہم یہاں پہ وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد واپس آئیں گے. تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کی بیل کیا جو ان کی ضمانت ہے وہ کل کیا ہوگا اس کو آپ کو ظاہر اپڈیٹ کرتے رہیں گے. لیکن جو پی ایم ایل این کے اندرونی رفٹس نظر آ رہے ہیں, کیا واقعی از دیر سم تھنگ کوکنگ یا نہیں, بات کرتے ہیں مہتاب عباسی صاحب سے آفٹر دس بریک. اینڈ ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سردار مہتاب عباسی صاحب. بہت شکریہ آپ کا عباسی صاحب, یو ٹک دا ٹائم آؤٹ فار اس. آج آپ کے بہت بہت شکریہ. اور مہتاب عباسی صاحب, میں لمبی بات یا گھما پھرا کے بات کرنے کی عادی نہیں ہوں, اس لیے میں اسٹریٹ آپ سے بات کرتی ہوں. جو آپ کا یہ معاملہ شروع ہوا ایک پریس کانفرنس سے, پھر آپ نے 2-3 انٹرویو, یہ جو ایک رفٹ نظر آ رہا ہے آپ کی تھاٹ پروسیس میں اور باقی لوگوں کی, اور یہ بات خاقان عباسی صاحب بھی میرا خیال ہے بہت کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ ان کے لیڈر نہیں ہیں. اور آپ نے بھی اس طرح کی بات کی ہے کہ جی یہ جو اس وقت حکومت وقت میں پرومیننٹ ہے وہ کبھی پارٹی میں پرومیننٹ نہیں رہے, انہوں نے اپنا خون پسینہ اس پارٹی کو نہیں دیا. ظاہر ہے یو ہیو اسپینٹ ایئرز ان پی ایم ایل این. سر یہ مسئلہ نواز شریف اور شہباز شریف کیمپ کا ہے یا یہ مسئلہ مریم نواز کا ہے؟ بہت شکریہ ثنا, آپ نے بڑا اسٹریٹ فارورڈ سوال کیا. دیکھیے میں آپ کو بالکل صاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ میرا کوئی کیمپ نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف صاحب ہماری جماعت کے لیڈر ہیں اور انہوں نے مسلم لیگ کو ایک بالکل اسکریچ سے اٹھا کے اس ملک کی بڑی جماعت بنایا, اور میں ان کے ساتھ بالکل پوائنیئرز کے ساتھ ان کے شامل ہوں. پہلے دن سے اس جماعت کو ہم نے کھڑا کیا, اور خاص طور پہ صوبہ خیبر پختونخوا جس کو اس وقت صوبہ سرحد کہتے تھے, یہ تقریباً نان ایگزسٹنٹ تھا. تو اس کو جماعت کو ہم نے چترال سے لے کر ڈی اے خان تک ہم نے کوئی جگہ اس کو نہیں چھوڑا جہاں پہ ہم نے اپنی بڑی سائزبل اس کو ایک مضبوط جماعت کے طور پر کھڑا کیا. اور ایسے وقت میں جب کہ مسلم لیگ کا نام جو ہے وہ یہاں پہ نہیں بکتا تھا, اور خاص طور پہ جب ایک پنجاب سے لیڈر ہو مسلم لیگ کا, تو جو چھوٹے صوبے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ بڑے کرٹیکل رہے ہیں پنجابی لیڈرشپ کے اوپر. لیکن یہ ہم نے ایک بڑے جذبے کے ساتھ, بڑے پیشنس کے ساتھ اور ایک ولولے کے ساتھ ہم نے نواز شریف صاحب کو, اور مجھے اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ میں ان کو ٹھیک 1988 یا 99 میں جب وہ چیف منسٹر سے صوبے کے, تو ہم ان کو اٹھا کے سب سے پہلا جلسہ جو ہے میں نے ان کا ایبٹ آباد میں کیا. اور اس طرح ان کی جو پہلی ابتدائی جو اپنے صوبے سے نکل کر ملکی سطح پر جو ان کا ایک پروگرام تھا وہ ہم نے ایبٹ آباد سے شروع کیا, اور اس کے بعد پھر وہ کراچی اور سندھ میں گئے. تو اس بات کا ہمیں بڑا فخر بھی ہے اور بڑا ہمیں اعزاز بھی حاصل ہے. اور دوسری بات ہے کہ نواز شریف صاحب میں بڑی کوالٹیز رہی ہیں کہ وہ ایک پنجاب سے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے چاروں صوبوں میں اپنے آپ کو منوایا ہے. وہاں کی جو علاقائی سیاسی جماعتیں تھیں, علاقائی لیڈرشپ جس کو اس وقت آپ ریجنل پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں, نیشنلسٹ پارٹیز کہلاتی تھی, ان کے اندر بھی اپنے آپ کو ان سے بہت قریبی تعلق پیدا کیا. تو اس میں ہم بڑے ان کے ساتھ کھڑے رہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ ایک بڑے جوش و جذبے اور پاکستانیت کے نعرے کے ساتھ آئی تھی.
اور نواز شریف صاحب نے ہمیں پورا بھرپور ساتھ دیا. اب جو میرا سچی بات ہے, اب آپ کو صحیح بتاؤں کہ اب میرے خیال میں مسلم لیگ میں یہ جو آپ نے ڈویژنز کی بات کی نا, تو یہ میرا ایشو نہیں ہے. اب میرا ایشو سچی بات یہ ہے کہ اب جس حد تک ہمارا ملک جہاں جا چکا ہے, اگر آپ مجھے صحیح بات کرنے دیں تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کا سیاسی ڈھانچہ یہ بالکل دیمک زدہ ہو چکا ہے. اس میں کوئی اب جان نہیں ہے, چاہے وہ سیاسی جماعتیں آج کی ہوں یا جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں. انہوں نے ساری پاکستانی قوم کو بڑا مایوس کیا ہے. اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بدقسمتی سے ہماری سیاسی جماعتیں, ہماری حکومتیں اور ہمارا ریاستی ڈھانچے کا ہر ایک جو پہلو ہے وہ جھوٹ بولتا رہا اس قوم کے ساتھ پچھلے سال سے کم 35-40 سال سے. تو میں دیکھ رہا ہوں اس بات کو. اس میں جو جھوٹ ہے اس نے ہماری بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا. ہمارا قطع کلامی معاف, چلیں سر لیٹس موو آن. وہ ٹھیک ہے, بالکل تباہ ہے. بالکل میں کہہ رہی ہوں نا, بالکل یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, 100% درست ہے. لیکن یہاں پر ہم آج نہیں پہنچے. یہاں پر ہم نے جو رستہ ہے وہ ایک عمران خان صاحب نے نہیں دریافت کر کے ہمیں اس رانگ ٹریک پہ ڈالا, ایک باجوہ صاحب نہیں تھے. اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ نے کہا میاں صاحب میں بہت کوالٹیز ہیں, تو میاں صاحب میں یہ بھی کوالٹی تھی کہ جہانگیر کرامت صاحب کو وہ فارغ کر کے مشرف کو لے آئے تھے. پھر مشرف نے جو ان کے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے. پھر جنرل راحیل شریف کتنی اچھی چوائس تھے, پھر جنرل باجوہ کتنی اچھی چوائس تھے, یہ ہم سب دیکھ چکے ہیں. تو میں کہہ رہی ہوں ایک غلطی جو انہوں نے جہانگیر کرامت صاحب کو ہٹا کے جنرل جہانگیر کرامت کو ہٹایا تھا, آپ کو بھی پتا ہے وہ کیا بنیاد بنی تھی. اور یہی گفتگو جو آج ہم کر رہے ہیں, یہ گفتگو جہانگیر کرامت صاحب پہلے کر چکے تھے. سو اس پوائنٹ پہ ان کو ہٹا کے آپ نے اپنی چوائس کے بندے لے کر آئے. آپ دیکھ لیں آپ کے ساتھ کیا ہوا. اور اس کے بعد خاموشی. سر عمران خان صاحب کا مسئلہ یا پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ خاموش نہیں ہوئے. آپ کے ساتھ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ زیادتی ہوئی, آپ خاموش بیٹھے رہے. آپ انتظار کرتے رہے کہ آپ کو انصاف ملے گا. انصاف ایسے تو نہیں ملا کرتا نا. پھر آپ نے ووٹ کو عزت دو کا بھی نعرہ دفنا دیا جب آپ نے ایکسٹینشن دی. اس کے بعد آپ نے ابھی بھی یہی باتیں ہو رہی تھیں. اور نواز شریف صاحب نے شکر ہے کہ اس بار سٹینڈ لیا کہ جنرل باجوہ صاحب کو مزید نہیں رہنا چاہیے, ورنہ کوئی پتہ نہیں وہ ابھی بھی ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے. جی سر, آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے. جی آپ نے جو بالکل درست بات ہے کہ میرے خیال میں ہماری تاریخ کے اندر یہ باتیں بالکل سامنے نظر آتی ہیں کہ جو سیاسی لیڈر جب ایک غلطی کرتا ہے تو اس کا خمیازہ نہ صرف اس کو خود بھگتنا پڑتا ہے بلکہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. تو وہ تو جو معاملات شروع ہوئے جہانگیر کرامت کو ہٹانے سے لے کر جنرل راحیل سے ہوتے ہوئے پھر وہ جو مشرف سے اپوائنٹمنٹ, پھر جنرل راحیل اور پھر جنرل باجوہ, تو یہ ساری سچی بات ہے کہ اس کے سزا تو نواز شریف صاحب کو بھی ملی اور اب پوری قوم کو مل رہی ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعتوں کا ایک ضرور ان کو ایک المیہ رہا ہے کہ وہ اس ملک میں اقتدار میں آنے کے لیے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا ذریعہ ضرور استعمال کرتے رہے. اور پھر جو ہم نے ابھی پروجیکٹ دیکھا پچھلے 4-5 سالوں میں 8-10 سالوں میں, شروع ہوا 2008 سے لے کر, اور اس کے بعد اب وہ جا کے ابھی کلمنیٹ ہوا, تو اس نے ہمارے سیاسی ڈھانچے کو بالکل تباہ کر دیا ہے. اور اب کیا ہو رہا ہے, اب کیا ہو رہا ہے تو یہ کہ اتنے سارے سردار صاحب اب کیا ہو رہا ہے؟ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے کیا شہباز شریف صاحب کے پیچھے؟ کیا وہ ساتھ میں مشورے وہاں سے ہو رہے ہیں؟ کیا الیکشنز نہ کرانا وہاں کی بات ہے یا یہاں کی بات ہے؟ مطلب ابھی بھی وہاں یہاں چل رہا ہے یا اب کوئی خود سوچ رہا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو بڑی گھبرا رہی ہے. یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ اس کو کسی نے آ کے گلے سے پکڑا ہے. تو کبھی تو وہ ہمیشہ ایک بڑے پردے کے پیچھے اور بڑے صبر کے کرتے رہے, بڑی قوت کے ساتھ, طاقت کے ساتھ. لیکن یہ پہلی بار کسی نے ان کو عوامی سطح پہ تھریٹ کیا ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا وقت بھی آ گیا ہے کہ سارے پاکستان میں ہمارے ساری اسٹیبلشمنٹ سے لے کر ہمارے دوسرے ریاستی ادارے بھی, ہمارے سیاسی رہنما بھی, ہماری عدلیہ بھی, ہماری نوکرشاہی بھی, اور پھر ہم سب جو ہے وہ پورے ننگے ہو گئے, پورے اس چوک میں کھڑے ہو گئے. یہ تاریخ کا واقعہ ہے. یہ بڑا مشکل سے کبھی آتا ہے. اس نے یا پاکستان کو آگے تباہ کرنا ہے یا اس کو پاکستان نے دوبارہ ری میکنگ کرنی ہے. دس از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. تو میں جہاں پہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ سو مریم کے تھرو آپ کو نون لیگ کا فیوچر مزید بہتر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سردار صاحب؟ مزید بہتر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ مریم صاحبہ ظاہر ہے کراؤڈ پلر ہیں, اس سے تو کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اور میں معذرت کے ساتھ صرف ایک پوچھنا چاہوں گی کیونکہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ, شہید کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. مطلب جب وہ ان کو جب نامنیٹ کیا گیا تو پھر پارٹی میں ظاہر ہے جو انکلز تھے ان کا یہ خیال تھا کہ نہیں ہو سکتا یہ, اور بڑا انہوں نے اس بارے میں بڑا ان کو پرابلم بھی ہوئی تھی. آپ کو بھی پتا ہے انہوں نے کتنی جدوجہد کی تھی اس حوالے سے. تو کیا مریم پہ بھی آج وہ وقت آن پڑا ہے کہ انکلز جو ہے ان کے خلاف ہو گئے؟ دیکھیے میرے خیال میں ہم ساری
हमारी गुफ्तगू की डायरेक्शन फिर बदल जाएगी। लेकिन मुझे इस बात को बिल्कुल कहने में कोई बाक नहीं है कि जो मुस्लिम लीग जिसके वारिस नवाज शरीफ साहब जिसको खड़ा किया और जिसके हम वारिस थे, अब उसका वजूद तकरीबन न होने के बराबर। मसलन सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इसको एक बड़ी मुनज़्ज़म साजिश के तहत तो ख़त्म कर दिया गया है। सिंध में हमारी कंप्रोमाइज़ जो अभी मुझे बात बिल्कुल कहना है कि शहबाज साहब ने जो अपनी वजारत उज़्मा है वो तब भी हासिल कर सकें कि एक तरफ अपनी जमात सिंध में उसको ख़त्म करना पड़ रहा है, फिर सुबह KP खैबर पख्तूनख्वा में भी उसको ख़त्म करना पड़ गया उनको, तो वो तब भी एक तरफ पीपल्स पार्टी उनके साथ कंधे से खड़ी है, दूसरी तरफ JUI खड़ी है, फिर PDM के नाम पे छोटी और जमातें भी हैं। तो अब जो वो पूरा पावर स्ट्रक्चर है वो उनके नज़दीक बिल्कुल बदल गया है। अब मुझे बिल्कुल साफ अल्फाज में कहना है कि मुस्लिम लीग अब कम से कम मुझे पहली प्रायोरिटी नज़र नहीं आती हमारे अंदर जो हमारा पावर बेस। सर आपको लगता है हम बात कर रहे थे महताब अब्बासी साहब से, आपने गुफ्तगू सुनी। सरदार साहब का ये कहना है कि नून लीग को जो नुकसान नवाज शरीफ साहब के जाने से हुआ है वो नुकसान का अजाला उनकी वापसी पर भी मुमकिन नज़र नहीं आता। खैर ये महताब अब्बासी साहब के व्यूज़ थे और ऑफ कोर्स उनके पास उन्होंने जिस तरह से निशानदेही की कि पंजाब भी होकर रह गई है पॉलिटिकल पार्टी है नून लीग, जो कि मुल्क में कहा जाता था कि ये मुल्क में अपनी साख बनवा चुकी है। अब क्या मामलात होते हैं वो देखना पड़ेगा, लेकिन कल सुबह का इंतज़ार सबको है कि इमरान खान साहब पेश होंगे नहीं पेश होंगे, नया उज़र क्या पेश किया जाएगा, और साथ ही साथ कल जो हमारा फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल है उसकी भी मंजूरी दी जाएगी। आवाम पर एक और लहर महंगाई की आकर पता नहीं गुजरेगी या आकर टिक ही जाएगी। महंगाई का नामो निशान मिटाने की कोशिश में हम कितनी महंगाई और भुगतेंगे, ये सवाल हैं जो हमसे पूछे जाते हैं, लेकिन हमारे पास कोई जवाब नहीं, हमारे हुक्मरानों के पास भी इसका कोई जवाब नहीं। हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।